اجرهم عند ربهم، ان کی جو مزدوری ہے وہ کسی دنیا دار کے پاس نہیں، وہ رب العالمین کے پاس ہے۔ عند ربهم، ان کے رب کے پاس ہے۔ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ عزت کا تاج اللہ کا قرآن پہ نعرہ ہے، فرمایا مزدوری بھی دوں گا اور غمگین بھی نہیں ہونے دوں گا اور خوف کو قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ غم لاحق نہیں ہوگا۔ پیاری چیز چھن جائے نا تو پھر بندے کو غم ہوتا ہے، جس چیز سے بندے کو ڈر ہو وہ لاحق ہو تو اس سے خوف ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد غم کس چیز کا ہوگا کہ کہیں جنت نہ چھن جائے، ڈر خوف کس چیز کا ہوگا کہیں اللہ جہنم میں نہ بھیج دے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ساڈی مانتے صحیح نہ تجھے غمگین کریں گے اور نہ تجھے خوف اور ڈر میں مبتلا کریں گے، ہم تجھے جنت کا مالک بنا۔ ایمان کی پاسداری اور حفاظت کرتے ہوئے عمل صالح کر، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا، اللہ کے دربار میں سجدہ ریزی کو یقینی بنا، اور اللہ نے اگر تجھے مال دیا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ بھی ادا کر، تو پھر ان کا اجر ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، تیرے رب کے پاس ان کا اجر موجود ہے۔ اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا تاج تیرا اللہ تیرے سر پہ رکھے گا۔ محشر کے میدان میں تو غمگین نہیں ہوگا، تجھے ڈر اور خوف لاحق نہیں ہوگا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، ادھر عمل کر لے تو سوچے ابھی بڑا وقت پڑا ہے، نہیں بندے کہتے ہیں حالے بڑا ٹائم پیا، حالے پہ میں بلڑا، حالے پہ میں نے کوئی اللہ معافی دے کوئی عذر ہے، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، کر لیں گے رب کو راضی کر لیں گے، پڑھ لیں گے نماز، دے دیں گے زکوٰۃ، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے۔ سوچتے سوچتے بندے کی زندگی کا صورت غروب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جیتے جی کریم اللہ کے حکم پہ عمل کریں۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں کا حکم اللہ نے قرآن کے مختلف اور بیشتر مقامات پہ اکٹھے دیا ہے، 700 دفعہ بقول پروفیسر صاحب، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز ہر امیر غریب پہ ایک جیسی، عربی عجمی پہ، شاہ گدا پہ ایک جیسی، مقیم مسافر پہ، ہر بندے پہ لازم، اس میں معافی، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ صرف صاحب نصاب پہ، دولت مند پہ۔ کب سے زکوٰۃ بندے پہ ادائیگی شروع ہوتی ہے؟ 52 تولے چاندی، اس کی قیمت کے پیسے اتنی اماؤنٹ ہے تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر نمازیں بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ یہ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ اللہ کا حکم ضرور ہے، اسلام کا رکن ضرور ہے، لیکن حق کن کا ہے؟ اللہ کے بندوں کا ہے۔ اور رب کے بندوں کو جب تک ان کا حق نہ دیا جائے تو رب اپنا حق ہے وہ بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ کے دربار میں روزوں کی قبولیت کے لیے، نماز کی قبولیت کے لیے، اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے اگر اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جیسے نماز نہ پڑھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسے زکوٰۃ نہ دینے سے بھی اللہ، نماز پڑھنے سے جیسے خدا کا قرب ملتا ہے، ایسے زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی خدا کا۔
فرمایا جو اوپر والا ہاتھ ہے نا وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والا یہ نہ کہے کہ اتنا مال دے رہا ہوں میرا مال کم ہو جائے گا، اور تو شکر کر اللہ نے تجھے مانگنے والوں میں سے نہیں تجھے دینے والوں میں رکھا. رب کے فیصلے پہ اور اللہ کی تقدیر پہ تو راضی رہے اور شکر ادا کر. اور رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے اندر جیسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رسول کے حکم کے مطابق جب تو زکوٰۃ ادا کرے گا تو تیرے مال کی پھر فرشتے بھی حفاظت کریں. اللہ راضی ہو، اللہ کریم کی رضا اور خوشنودی تجھے نصیب ہوگی. عبادت کے اندر جو مٹھاس ہے، جو حلاوت ہے، جو سجدے کے اندر ثواب ہے وہ بڑھ جائے گا جب عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا جو تجھ پہ حق ہے اس کو پورا کرے گا. عمرہ ہر سال، حج ہر سال، زکوٰۃ علیہ پاس و جناب چھٹی. ایسے بندوں کی عمر اور حج بھی قبول ہے، نمازہ بھی قبول کا ہے، روزے بھی قبول ہے. یقیناً اللہ کریم کی رضا اور خوشنودی کی خاطر رب تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ڈنڈی نہ مارو، اپنی من مانی. جو اسلام کہتا ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم اور تربیت ہے اس کے مطابق چلو اور زکوٰۃ ادا بھی کرو اور جن کا حق بنتا ہے انہی تک پہنچاؤ. پڑتال کرنا، تفتیش کرنا اور کما حق جس کا حق بنتا ہے اس تک پہنچانا یہ بھی تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. اور اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو پھر سوچو تمہاری بھلائی اور خیر. ایک بہت بڑی تابعین کی جو جماعت ہے، حضرت ابی سنان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ان سے ملاقات اور زیارت کے لیے حاضر ہوئی. تابعین کی جماعت بیٹھی تھی، کافی ٹائم وقت گزر گیا تو حضرت ابی سنان رحمت اللہ فرمایا کہ ہمارے پڑوس میں فوت کی ہوئی ہے، چلو وہاں تعزیت کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں. یہ سارے افراد مل کے حاضر ہوتے ہیں. جب وہ پہنچے دیکھا تو مرنے والا کا جو بھائی ہے وہ داڑے مار مار کے رو رہا تھا، چپ ہی نہیں ہو رہا تھا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا ہے، رب کا فیصلہ ہے، اس پہ راضی رہے، سب نے جانا ہے، صبر کر. کہا میں اس کے مرنے پہ نہیں رو رہا، میں اس کے کردار پہ رو رہا. اور کیوں رو رہا ہے، کیا کردار تھا اس کا؟ کہا جب بھائی کو ہم نے دفن کیا، مٹی ڈال دی، میں قبر کے پاس بیٹھا تھا، میرے کانوں میں آواز پڑی، میرا بھائی چیخ رہا تھا، کہہ رہا تھا میری نمازیں کدھر گئی، میرے روزے کدھر گئے، مجھے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے قبر کی مٹی ہٹانا شروع کر دی. بھائی سگا بھائی تھا، خونی رشتہ تھا. کہا قبر ہٹاتے ہٹاتے جب میں نے وہ منظر دیکھا کہ ساری قبر آگ سے بھری ہوئی تھی، میں نے ہاتھ قریب کیا تو میرا ہاتھ بھی جل گیا، جسم کے رونگ کے کھڑے ہو گئے. بھائی کی چیخو پکار، آہو پکار، میری نمازیں کدھر گئی، وہ نمازی تھا. میرے روزے کدھر گئے، وہ روزے دار، روزہ رکھتا تھا. ابھی سنان رحمت نے پوچھا پھر یہ عذاب کیوں؟ فرمایا اس کا جرم یہ تھا مال کو بس اکٹھا کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. ایک اللہ کے حکم پہ بندہ عمل کرے اور دوسرے سے کترائے کنی کرے، دوسرے پہ عمل نہ کرے تو رب تعالیٰ راضی. نماز اللہ کا حق ہے، چاہے گا تو معاف کر دے گا، بڑا کریم ہے. لیکن یہ جو بندوں کا حق ہے نا، جب تک ان کے بندوں کا حق ان تک نہیں پہنچے گا تو اللہ معاف اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی نصیب.
اس لیے قرآن مجید کی آیت مقدسہ کو جو پڑھی ہے اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، تمہیں صاحب نصاب بنایا ہے، تمہیں رب نے کسی کا محتاج نہیں فرمایا، رزق کی فراوانی عطا فرمائی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے۔ مرنے کے بعد تمہاری نمازیں بھی قبول ہو جائیں اور تمہارے روزے بھی قبول ہو جائیں اور تمہاری قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائیں۔ جیسے نماز کی ادائیگی ضروری، ایسے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری۔ کروڑ پتی ہو تو پھر زکوٰۃ بھی تو لاکھوں کے حساب سے بنتی ہے۔ یہ کروڑ نہ لے کے آیا تھا نہ لے کے جانا ہے، لیکن زکوٰۃ دیے بغیر دنیا سے چل بسے تو پھر قبر میں خیر۔ قرآن شریف واضح طور پہ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو مال سونا چاندی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، معبود سونا ان کو دردناک بشارت دو عذاب۔ کیسا دردناک؟ قرآن کے لفظوں پہ ذرا غور کریں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا اسی مال کو، اسی تیری کرنسی کو جہنم کی آگ میں اللہ گرم کروائے گا۔ تو کہتا ہے کہ پیسے تو پھر جل جائیں گے، رب چاہے تو پھر کوئی چیز نہیں جلتی، اگر کوئی چیز جلتی ہے تو اس کے حکم کے انہی پیسوں کو اللہ جہنم کی آگ سے گرم کر کے، جو کئی اعتبار سے دنیا کی آگ سے ڈاڈی آگ ہے، جو کالی ہے، جہنم میں گرم کرے گا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، قریب کر کے اللہ ان کی پیشانی کو داغے گا، وَجْنُوبُهُمْ پہلو کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ پیٹھ کو داغا جائے گا، اسی مال سے، سونا چاندی سے۔ ساتھ ہی فرمائے گا بندہ جب ڈرے گا نا پیچھے ہٹے گا، اللہ فرمائے گا نسدہ کیوں؟ آدھا ماں کنستم لِأَنفُسِكُمْ، وہی تے ہے جس کو تو جمع کر کے رکھ داؤں، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، چکھو مزہ اس مال کا جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر مر گیا تو پھر قبر میں خیر ہے اور محشر کے میدان میں بھی پھر خیر ہے۔ یہ عذاب، یہ شدید عذاب قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر تم نے اللہ کے دیے ہوئے مال سے رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے مطابق حقداروں تک یہ نہ پہنچایا تو پھر تمہارے لیے خیر ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ، غریب مفلس نادار، انہوں نے کہتی حضور میرے واسطے دعا مانگو، اللہ میرے ایک اوکھے دہاڑے ختم کر دے، میری غربت اللہ ختم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ تو صبر کر اور یہی تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے پھر عرض کیا حضور دعا کریں اللہ مجھے مال دے، میری غربت کو ختم۔ سرکار نے پھر فرمایا صبر کر، انہوں نے پھر عرض کیا حضور دعا کریں۔ اچھا، سرکار نے ہاتھ اٹھا، اے اللہ ثعلبہ کی غربت کو ختم کر۔ ایک بکری تھی، ایک بکری، اس میں اتنی برکت ہوئی، پورے مدینہ شریف میں اتنی بڑی حویلی نہیں تھی جس حویلی میں ان کی بکریاں سما سکیں۔ مدینہ شریف تو باہر دور بڑی حویلی، بڑی جگہ لینی پئی بکریاں آستے جنا۔ جب حویلی ادھر بن گئی، بکریاں ادھر چلی گئیں، تو پھر سرکار کی بارگاہ کی جو حاضری تھی وہ کم ہو گئی۔ پہلے ایک نماز پہ غیر حاضری، پھر 2 نمازوں پہ، پھر 3 نمازوں پہ، بالآخر ایسا ہوا کہ جمعے والے دن پھر ملاقات ہوتی، اتھے ہی نمازاں اتھے ساریاں کرنا، جمعے والے دن ملاقات۔ مال اتنا بڑا، مصروفیت اتنی بڑھی کہ سرکار کی بارگاہ کی، اللہ رسول کی بارگاہ کی حاضری چھٹی ہو گئی۔
اتنے میں زکوٰۃ کا حکم بھی نازل ہو گیا، 2.5% مسلمان دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو میرے فرمایا جاؤ سالبہ کو میرا پیغام اللہ کا حکم سناؤ، اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ۔ 2 بندے پہنچے، اس نے اپنی بکریوں کا حساب کیا، بکریاں کافی تھیں، جب دیکھا زکوٰۃ اتنی بڑھ رہی ہے تو اس نے کہا کہ تم جاؤ سرکار کی بارگاہ میں خود حساب کر کے پہنچا دوں، یعنی نہ دینا دی گل ہے، تسی جاؤ میں حساب کر کے اپنے اپڑا دے۔ ٹھیک ہے جی، اسی تے رسول اللہ دے قاصد ہاں، ساڈا کی زور ہے تینوں بار بار آکی بے کہ تو ہر صورت سانوں دے تے اسی لے کے جانا۔ یہ قاصد واپس آ رہے تھے، دور ہی تھے، ابھی سرکار تک پہنچے نہیں تھے، حضور کی نظر پڑی آنے والوں پہ۔ ابھی انہوں نے حضور کو کچھ عرض بھی نہیں کیا تھا کہ اس نے کیا جواب دیا، سرکار کی نظر پڑی، ساتھ ہی فرمایا سالبہ ہلاک ہو۔ اللہ اکبر، سالبہ ہلاک ہو گیا، سالبہ ہلاک ہو گیا، ویحا سالبہ، ویحا سالبہ، ویحا سالبہ۔ آکے پیغام سنائے، سرکار نے خاموش اختیار، وہ بھی کچھ دنوں کے بعد پھر بکریاں لے کے آ گیا، پر میں نہیں اور تیرے کو نہیں لے۔ وہ وقت تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قاصدوں کو تو نے ایسے خالی بھیج دیا، تو نے اس کو ان کو نہیں، تو نے میں اللہ کے نبی کو خالی موڑا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تسلیم ہے، تیری زکوٰۃ کو قبول ہے، لے جا بکریاں، اسی نہیں لینی۔ بڑا رویا، بڑی منت، لیکن سرکار نے قبول ہے، واپس چلا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر آیا بکریاں لے کے، تو حضور کے یار غار یار مزار میں بھی زکوٰۃ قبول نہیں۔ ان کے بعد پھر فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بکریوں کا ریوڑ لے کے بطور زکوٰۃ حاضر ہوا۔ فاروق اعظم نے کہا جب اللہ کے پاک پیغمبر نے قبول نہیں کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول نہیں کی، میں کون ہوتا ہوں تجھ سے قبول کرنے والا، جا تیرے کو زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اللہ رسول ناراض ہو جاتا ہے تو بندہ پھر کسی کھاتے کا رہتا، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال میں جس کا حق جتنا بنتا ہے اس حق کی ادائیگی کے بغیر گزارا۔ آقا کا فرمان ہے مال دے کے، مال کی زکوٰۃ دے کے اپنے مال کی حفاظت کرو۔ جب تم مال کی زکوٰۃ دے گے فرشتے تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، اللہ کی حفاظت میں تمہارا مال آ جائے گا، تمہارا مال چوری سے بچ جائے گا، ڈکیتی سے بچ جائے گا، پانی میں ڈوبنے سے بچ جائے گا، تباہ و بربادی سے تمہارا مال بچ جائے گا، جب تم اللہ رسول کے حکم کے مطابق اللہ کے حکم کی تعمیل کرو گے اور حکم خداوندی کے مطابق صرف کرو۔ اپنی من مانی بھی 100 روپے اللہ لینا کتنا چاہتا ہے، 100 روپے اللہ لینا کتنا چاہتا ہے، 2.5 روپے، کتنے؟ 2.5 روپے۔ اس دور کے اندر تسی 2.5 روپے کسی فقیر نو دے کے تے پھر اب وکھائے کتنی پر عزت کرتا ہے۔ اس دور دے رحمان شریف والے فقیر تے 10 روپے بھی نہیں لیندے، انہی گل ہے 10 روپے نالوں 10 تو شاید زیادہ گلاں سننا پہ جان۔ یہ فقیر جو تجھ سے 10 نہیں لے رہا، میرا کریم فرماتا ہے مجھے 2.5 دے، تجھے عزت اتنی دوں گا معاشر کے میدان میں دیکھتے بندے رہے گا۔ 2.5% 100 سے صرف 2.5 روپے مانگتا ہے اپنے غریب اور مفلس نادار طبقے کے لیے۔ فرمایا میں تجھے بلا کے تیرا نام لے کے تجھے اجر دوں۔ اللہم اجرہم عند ربہم، یہ نہ سوچ میں 2.5 روپے دے رہا ہوں تو میرے زائد آ رہے ہیں، رائے گاہ جا رہے ہیں، اور تیری بینک اس کے اندر خسارے کا تجھے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تیرے پاکستان کے سارے بینک دیوالیہ ہو سکتے ہیں، اور مجھے 2.5 دے جہاں دیوالیہ کا بھی کوئی خطرہ آئے ہے، تیرے سارے سیب ہو رہے ہیں،
میں تجھے اتنا دوں گا، تیری سوچ سے بھی بالا تر، آیا تھا تو کچھ لے کے نہیں آئے تھا، جائے گا تو 3 کفن پہن کے جائے گا، ان کی بھی جیب نہیں ہوگی۔ یہ جو میں نے اس دنیا میں تیرے قدم رکھنے کے بعد تجھے مال دیا ہے، میں ہوں دینے والا، میں ہوں عطا کرنے والا، میں ہوں نوازنے والا، اور زیادہ بھی نہیں مانگ رہا، تھوڑا سا دے دے، 100 میں سے 2.5 روپے دے دے، اور یہ تیری جو مزدوری ہے میں اللہ کے دربار میں محفوظ ہو رہی ہے، قبر میں بھی عزت دوں گا، محشر کے میدان میں بھی۔ سب سے تھوڑے اس نے مانگے، سب سے تھوڑے، اور پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، نگرانی تشی کرنی ہے، چوکیداری اس بندے نے مانگ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرمائے، سرکار نے فرمایا جو دیتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس کا مال پھر ضائع نہیں ہوتا، پانی میں غرق نہیں ہوتا، ڈکیتیاں نہیں پڑتی۔ ایک نان مسلم نے، یہودی نے جاندیاں سنتا ہے جملہ سنیا کہ زکاة دوی مال دی تے مال تے ڈاکہ نہیں پہنا، وہ شک اسلام کے حکمن پرکھے تے صحیح، اے سچا کتنا منا، عیسائی تھا، اسلام کا انکاری بندہ، اس کا قافلہ مال تجارت سفر پہ تھا، گھر بیٹھ کے کیلکولیٹ کر کے جو زکاة بنتی تھی سارے مال کی زکاة ادا کر تقیت سے اسلام دے ہو آکام سچے کتنے نے دینا۔ ادھر زکاة ادا کی، خبر آئی کہ قافلے پہ ڈاکہ پڑ گیا ہے، سارا قافلہ لوٹ لیا گیا، بندہ تاپ گیا کہ مسلمانہ دا نبی دے کہ زکاة دے ہوتے مال چوری ڈکیتی تو محفوظ ہو جانا، میں زکاة بھی دیتی ہے تو میرا مال پھر بھی ڈکیتی پہ گئی۔ یہ جتنا نقصان ہے اس نے قوم کے افراد کو بڑوں کو اکٹھا کیا، تلوارہ سیدھیاں کرو تو مسلمانہ دے نبی کو جا کے پورے مال دے حساب لینا۔ تیاری ہو گئی، بات اس نے سب کو بتا دی، ابھی جاننے والے تھے، قافلے کی دوبارہ خبر آئی، ہو سکے سارے لٹے گئے، 13 صرف بچے ہیں، سارے لٹے گئے، اور 13 کی میں بچ گیا بھئی؟ وہ سکے قافلہ تھا، بہت بڑا تھا، بڑے بڑے تاجروں کے وہ اونٹ اس میں شامل تھے۔ ایدے کاسے دسیا کہ میرا اونٹ بیمار ہو گیا، اور سارے اگاں لگ گئے تھے، میں نے پیچھے رکھنا پیا۔ وہ بیمار نہیں ہوا تھا، اللہ نے بیمار کیا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات کی کریم نے لاج بھی تو رکھنی تھی، اور میرا اونٹ بیمار ہو گیا، میں پیچھے رہ گیا، باقی قافلہ سارا آگے نکل گیا، جو نکل گئے وہ سارے لوٹے گئے، میں بچ گیا۔ جب خبر آئی نا کہ سارے لوٹے گئے، صرف 13 مال بچائے، اس نے کہا محمد بھی سچا، محمد کا حکم بھی سچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اس لیے دوستو کچھ کمی نہیں ہے، یقین فرمائیں، یہ صرف اس دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ اللہ اتنی برکتیں دیتا ہے، رب اتنا نوازتا ہے، اتنی مہربانیاں فرماتا ہے، انسانی عقل میں ان کا تصور آ سکتا ہی جب رب تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ ہر اعتبار سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو دعا ہے کریم اللہ کے دربار میں ان بابرکت لمحات کے اندر جو صاحب نصاب اللہ نے جن کو بنایا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، صاحب شروعت افراد ہیں، اللہ نے جن کو دیا ہے، رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ مال کی زکاة کی ادائیگی کرنے کی توفیق نصیب